पोलन एलर्जी सिम्टम्स सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मार्च का महीना गुजर रहा है और इस मार्च के महीने में मौसम की मुनासिबत से आपके लिए एक ख़ास प्रोग्राम पोलन एलर्जी, उसकी अलामात, उससे हिफाजत और उसका इलाज, इसके बारे में आपको ये प्रोग्राम आज मेरे YouTube चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ, मेरी फेसबुक वॉल पर, इंस्टा और ट्विटर पर मिल जाएगा। आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पोलन क्या है? पोलन को जरदाने, जरगुल भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन या जरगुल इंतहाई बारीक ज़र्रात होते हैं जो दरख्तों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों और घास के फूल खिलने पर खारिज होते हैं और इसका ज़ोर सर्दियों के बाद मौसम बहार और ख़िज़ा के अलविदाई दिनों में ज़्यादा होता है। अमूमन नर मेल जरदाने होते हैं जिनका मकसद फीमेल ओवरी तक पहुंचकर उसे बराबर करना होता है, जिससे दरख्तों में, पौधों में नया फल बनता है। जरगुल या जरदानों का मेल नर दानों से फीमेल की ओवरी तक का सफ़र हवा या हशरात यानी कीड़े मकोड़ों के जिस्म के ज़रिए होता है। यानी या तो हवा चलती है तो ये जरदाने फीमेल ओवरी तक पहुंचते हैं, या फिर जो कीड़े मकोड़े इन फूलों पर बैठते हैं उनकी टांगों से, उनके परों से ये चिपक जाते हैं जरदाने, और फीमेल जो ओवरी होती है फूलों की वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इस दौरान जरगुल की हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द स्पोरोपोलिनन का गिलाफ होता है। ये बहुत बारीक होते हैं। इसका साइज मुख्तलिफ पौधों में 2.5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। बहुत से घास के पोलन अमूमन 20 से 25 माइक्रोमीटर तक होते हैं। जरदाने या पोलन ग्रेन इतने बारीक होते हैं कि इन्हें अलग-अलग देखने के लिए खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप के बगैर इसे नहीं देखा जा सकता। जरगुल यानी पोलन ग्रेन की एक बड़ी तादाद मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाती, यानी फीमेल ओवरी तक नहीं पहुंच पाती और हवा में बिखर जाती है। सारे पोलन में एलर्जी पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। कुछ पोलन एलर्जी पैदा करते हैं और मुख्तलिफ पौधों में पोलन से एलर्जी पैदा करने की सलाहियत मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, जरदानों यानी पोलन ग्रेन से एलर्जी कैसे होती है? हवा के ज़रिए मुंतकिल होने वाले पोलन ग्रेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद हवा में बिखरी रहती है, जो सांस के साथ निज़ाम तनफ़ुस यानी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सांस की नालियों में चली जाती है और एलर्जी, पोलिनोसिस यानी हाई फीवर वगैरह का बाइस बनती है। दोस्तों, इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से एलर्जी होती है, मसलन गिर्द मिट्टी से, मुख्तलिफ जानवरों से, हशरात यानी कीड़े मकोड़ों से, खानों, मुख्तलिफ किस्म के खानों या ग़िज़ाओं से, दवाओं और खुशबू से। इन तमाम सूरतों में आप किसी न किसी तरह एहतियात करके एलर्जी वाली चीज़ों से दूर तो रह सकते हैं, लेकिन पोलन एलर्जी से बचना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर इन दिनों में जब फ़िज़ा में पोलन काउंट ज़्यादा हो। अब मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि पोलन काउंट क्या होता है। पोलन काउंट हवा के एक क्यूबिक मीटर में मौजूद पोलन के ज़र्रात की तादाद है। अगर इनकी तादाद ज़्यादा है तो बाहर जाने से गुरेज करें। पोलन एलर्जी होने की अलामात यानी सिम्टम्स क्या हैं? पोलन एलर्जी की अलामात ये हो सकती हैं, यानी छींकें आना, नाक का बहना, आँखों से पानी निकलना, आँखों, नाक और गले में खारिश, सांस लेने में दुश्वारी महसूस करना, आँखों में जलन और सुर्खी, खांसी होना, बाज़ अफराद में दमा किसी कैफियत और निज़ाम तनफ़ुस के दीगर मसाइल का पैदा होना, खारिश का होना, शदीद नौइयत की अलामात में गले में शदीद खारिश और सांस लेने में दुश्वारी, पेट का दर्द, इसके अलावा ऐंठन होती है, उल्टियाँ भी आ सकती हैं, दस्त हो सकते हैं, जहनी अबतरी यानी मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, जिल्द खुश्क सुर्ख हो जाती है। दोस्तों, पोलन एलर्जी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ज़्यादा इस्लामाबाद में क्यों होती है? इसका जवाब यह है कि इस्लामाबाद दुनिया के इन चंद शहरों में शामिल है जहां पोलन काउंट यानी पोलन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह पेपर मेलबरी कागजी तूत
یہ جنگلی شہتوت کے درخت ہیں جو اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں اور شہروں کی نسبت سبزہ ہریالی بھی زیادہ ہے، جو اس کا دوسرا سبب ہے۔ دوستو پولن کی مقدار کس سیزن میں زیادہ ہوتی ہے، اب میں یہ آپ کو بتاؤں۔ پولن کی مقدار سردیوں کے بعد موسم خزاں اور بہار کے الوداعی دنوں میں، یعنی جو آج کل دن چل رہے ہیں مارچ کے، جو کہ آج کل مارچ اور اپریل کے مہینے ہیں، اور اس وقت بھی مارچ کا مہینہ ہے۔ مارچ اور اپریل کے مہینوں میں پولن اپنی انتہا کو ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باقی مہینوں میں یہ کم ہوتا ہے۔ اب دوستو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بارش ہونے سے پولن الرجی میں کمی واقع ہوتی ہے؟ جی بالکل دوستوں، بارش ہونے سے وقتی طور پر پولن کم ہو جاتے ہیں، لیکن پولن کے زمانے میں بارش ہونے کے بعد ان کی تعداد پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولن الرجی سے بچنے کے لیے آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے، سیفٹی پریکاشنری میجرز کیا اختیار کرنے ہیں۔ پولن کے موسم میں باہر جانے سے، خاص طور پر جس دن ہوا بہت زیادہ چل رہی ہو، تو باہر جانے سے گریز کریں۔ اب چونکہ ہر وقت آپ گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، ضروری کاموں کے لیے دوستوں باہر تو نکلنا ہی پڑے گا، تو باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ اگر گھر میں ہیں تو گھر کے کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیں۔ دوران سفر گاڑی کے شیشے بند رکھیں۔ گرد اور مٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ باہر سے آ کر واش ضرور لے لیں۔ تمباکو نوشی سے بچیں۔ کیڑے مار اسپرے سے خود کو محفوظ رکھیں۔ پرفیوم یا کسی بھی قسم کی خوشبو اس موسم میں استعمال نہ کریں۔ ایسے موسم میں جب پولن کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو، یعنی مارچ اور اپریل میں، پارک اور باغ کی سیر اور سرسبز علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ قالین کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ درست طریقے سے ویکیوم کریں اور ہو سکے تو قالین پر بڑی بڑی چادریں بچھا دیں، کیونکہ قالین کے ریشوں میں مٹی کے ساتھ ساتھ پولن کے ذرات بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بلکہ جو آپ کا بیڈ روم ہے، اس بیڈ روم میں قالین یا دری اگر بچھی ہوئی ہو تو کوشش کریں اس موسم میں اسے ہٹا دیں۔ سونے والے کمروں میں سے خرگوشیں نکال دیں جو یہ مٹی یا ڈسٹ کو پکڑتی ہے، جیسے روئی کی گدیاں وغیرہ۔ کسی جانور کے پروں والے تکیے یا گدے استعمال نہ کریں اس موسم میں۔ کمروں کے اندر کی صفائی گیلے کپڑے سے کریں تاکہ دھول مٹی نہ اڑے۔ پولن کا موسم یعنی مارچ اپریل شروع ہونے سے پہلے دسمبر یا جنوری میں ہی کمروں، بیڈ رومز کی اچھی طرح سے ڈسٹنگ کرا لیں۔ بیڈ کے نیچے، الماریوں، فریج، صوفوں، پردوں کے پیچھے سے اچھی طرح سے ڈسٹنگ کرا لیں، اور پردے جو پہلے کے لٹکے ہوئے ہیں انہیں تبدیل کر لیں۔ صفائی کے لیے جھاڑو کے بجائے ویکیوم کلینر کا استعمال کریں۔ ٹھنڈک کے لیے پنکھوں کے بجائے اے سی کا استعمال کریں، کیونکہ یہ پولن کو فلٹر کر دیتا ہے۔ اور دوستوں جو کپڑے پہن کر گھر سے باہر آپ گئے ہیں، گھر آ کر شاور اور شیمپو کر کے ان کپڑوں کو فوری طور پر تبدیل کر لیں۔ باہر جاتے وقت جسم کے ان حصوں کو ضرور ڈھانپ لیں جہاں سے پولن جسم میں داخل ہو سکتی ہے۔ سر پر ٹوپی پہنیں، دھوپ کا چشمہ لگائیں، منہ اور ناک کو ماسک کی مدد سے ڈھانپ لیں، دستانے اور جرابیں پہن لیں۔ چادروں اور تولیوں کو گھر سے باہر لٹکانے سے اس موسم میں پرہیز کریں۔ اب آتے ہیں ڈاکٹری علاج ٹریٹمنٹ کی طرف۔ دوستوں اگر احتیاط برتنے کے باوجود بھی جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سامنے آنے لگیں تو اپنے فیملی ڈاکٹر کے مشورے سے اینٹی الرجی ادویات اور نیزل اسپرے کا استعمال ضرور کریں، اور اگر الرجی شدید ہو تو الرجی شاٹس لگوا کر بھی اس عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے، جسے امیونو تھراپی کہتے ہیں۔ اس موسم میں وقتاً فوقتاً بھاپ ضرور لیں، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ نیم گرم پانی کے غرارے کریں۔ دوران الرجی پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس موسم میں اپنے گھروں میں ہوا صاف کرنے کے لیے ایئر پیوریفائر استعمال کریں۔ اب دوستوں آتے ہیں گھریلو علاج کی طرف۔ دوستوں جہاں تک ڈاکٹری علاج ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہیں گھریلو علاج کی افادیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹری دواؤں کے ساتھ ساتھ آپ جڑی بوٹیوں سے بنی چائے جیسے کہ ادرک، دار چینی، لونگ، الائچی والی چائے استعمال کرنے سے بھی گلے کی خراش اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ گلے کی خراش اور کھانسی کے لیے اچھا جوشاندہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہیپا فلٹر کی مدد سے پولن سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اپنی خوراک میں پرو بایوٹکس کا استعمال کریں۔ دہی میں موجود پرو بایوٹکس الرجک
رائنائٹس سے بچاؤ فراہم کرتے ہیں۔ نمک ملے نیم گرم پانی سے غرارے کریں اور اپنی ناک کو بھی صاف کریں تاکہ تمام گرد مٹی اور الرجیز نکل جائیں۔ بیڈ شیٹس، کپڑوں اور تولیوں کو تواتر کے ساتھ پانی سے دھوتے رہیں تاکہ ان پر موجود پولن دھل جائے۔ دوستوں، سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے موسم میں خدا نخواستہ الرجی کا شکار اگر ہو جائیں تو کسی ماہر الرجسٹ، ہیلتھ پروفیشنل سے رابطہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ علاج کے بارے میں آپ کا پروفیشنل ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر ہی ایک اتھارٹی رکھتا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ اب آپ میری بتائی گئی احتیاط پر عمل کریں گے تو ہمیشہ پولن الرجی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اور سب کو ہر قسم کی دکھ، بلا، بیماری و آفات سے اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ اپنے اہل خانہ اور ارد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔